بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ معہد اسلامیت اختیاری کا ہم نے باب ششم شروع کیا ہوا ہے۔ عالم اسلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے امت اور قوم میں فرق پڑھا تھا، پھر ہم نے اس کے بارے میں اخوت کے بارے میں پڑھا، ہم نے کہ اخوت کیوں ضروری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق دعوت و تبلیغ۔ تبلیغ کے جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے تبلیغ، یہ بلغا یبلغ تبلیغ باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی پہنچانے، آخری ٹھکانے تک پہنچانے کا حق ادا کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات کو بغیر کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات کو بغیر کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچانا تبلیغ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انذار یعنی ڈرانا، تذکیر یعنی یاد دلانا، نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، یہ تبلیغ کے معنی میں شمار ہوتا ہے۔ اور دعوت یعنی بلانا اور پکارنا کے الفاظ اس کے مترادفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تبلیغ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن میں اس کے لیے واضح حکم موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجیے جو کچھ تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے ہر پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا اور امت کے لیے عملی نمونہ چھوڑ دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری عالمگیر تبلیغ نہ تھی۔ جس قوم کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا، بس وہ اسی قوم تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی کہ وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر انسان تک پہنچائیں، اور اس سلسلے میں انہیں ہر قسم کی مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تمام عالم کے لیے یعنی تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، آپ کا جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی جو ہے وہ اپنی امت کو تبلیغ کرتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا نبی آتا تھا، وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی ضرورت ہی نہ باقی رہی۔ اب یہ ذمہ داری کس قوم پہ آ گئی ہے؟ امت محمدیہ، یعنی کہ ہم پہ یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تبلیغ کریں، اس کا پیغام آگے پہنچائیں، اور یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے تبلیغ کی اہمیت۔ انبیاء کا اولین فرض، تمام انبیاء کا اولین فرض صرف اور صرف تبلیغ دین ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ تمہیں خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ اس سے تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ حکم خداوندی، تبلیغ دین خدا کا حکم ہے، اس کے ذمہ تمام انبیاء اور ان کے بعد تمام مسلمان ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی لوگوں کو دعوت دے اور قائم رہے جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ گویا تبلیغ مسلمانوں کا فریضہ ہے جس کو ادا کیے بغیر ہم گناہ گار ہیں۔ نصیحت نافعہ، اس کا مطلب ہے مفید نصیحت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفید نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کو نصیحت کرو، بے شک نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ تبلیغ ایک طرح کی نصیحت ہے جس کا کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اس کے ذریعے سے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کی صفت ہے یہ تبلیغ، امت محمدیہ کی امتیازی صفت قرار دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے۔ آج اس خصوصیت کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی عظمت و شان کا تقاضا ہے۔ تبلیغ فریضہ امت مسلمہ ہے، مسلمان امت کا یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرتی رہے تاکہ لوگوں پر تبلیغ اسلام کے بارے میں حجت قائم ہو جائے اور روز قیامت غیر مسلم ہمارا دامن نہ پکڑے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جیسا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کی، دنیا میں تقریباً 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کو جمع کریں گے، ان سب کی قومیں جمع ہوں گی، ان پر ہمیں گواہ بنائیں گے کہ آیا کہ ان تمام انبیاء کرام نے جو ہے توحید کی دعوت دی تھی، دین کی تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی، ہم ان سب پر گواہ ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ کا بنیادی مقصد اچھائی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ترجمہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو تاکہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس لیے اس فریضے کو سر انجام دیتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ برائی ختم ہو اور اچھائی کا راج ہو۔ یہ قرآن کی روشنی میں تھا۔ تبلیغ دین حدیث کی روشنی میں نمبر 1 ہے حکم رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انتہائی اہم چیز کا حکم دیتے تھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک بات ہی کیوں نہ یاد ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس حاضر مسلمان غیر حاضر مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اس حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ برائی کا انسداد، تبلیغ کا مقصد ہے برائی کو روکنا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور ہم اگر دیکھیں تو ہم فرض کو کتنا نبھا رہے ہیں کہ ہم صرف اپنے دل میں برا جانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بس ہم اس کو برا جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا ہے تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ تبلیغ کا مقام اور مرتبہ، حدیث میں تبلیغ کو بہت اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، خدا کی قسم کسی آدمی کا تمہارے ذریعے ہدایت پانا 100 سرخ اونٹوں کی مال غنیمت سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ اسلام کی اشاعت تیز ہو۔ سب سے افضل کلمہ تبلیغ کا مشکل ترین مرحلہ حق بات کا اظہار ہے، اور پھر اس کا اظہار اگر جابر سلطان کے سامنے کرنا پڑے تو جان کے لالے بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ ناگزیر فریضہ ہے اور اس کے بغیر قومی قیادت سے ہی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس کے بغیر قیادت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور قیادت کی اصلاح کے بغیر مسلمانوں کا عروج حاصل نہیں ہو سکتا۔ مبلغ کے لیے دعائے رسول، مبلغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا کی ہے، خدا شخص کو مسرور و شادمان رکھے جو بات سن کر یاد رکھے اور آگے پہنچائے۔ یہ دعا خوش بختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس کا مصداق بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ مقصد تبلیغ کی ضد علم کا خاتمہ ہے۔ ظلم جہاں نظر آئے اس کو ختم کرنا مبلغ کا کام ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم برائی کے انسداد سے ہرگز نہ رکنا حتیٰ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اسے حق کی طرف جھکا دو۔ اس لیے تبلیغ ایک عملی پہلو بھی رکھتی ہے جس سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے فریضہ تبلیغ سے غفلت کے نتائج۔ تبلیغ کا فریضہ ایک اہم فریضہ ہے، اس سے غفلت کے نقصانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے عذاب خداوندی۔ اس فریضے کو ترک کرنے سے یعنی کہ اس فریضے کو چھوڑنے سے مسلمان عذاب خداوندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی جماعت میں کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور جماعت یا قوم طاقت و اختیار کے باوجود اس شخص کو گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں، اس کا ہمیں صد باغ کرنا ہے۔ وقار کا خاتمہ، اس فریضے سے صرف نظر کرنے سے مسلمانوں کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب میری امت دنیا کو برا سمجھنے لگے گی تو اسلام کی محبت ان کے دل سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وہی کے برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گی۔ خدا کی مدد سے محرومی، جب اس فریضے سے مسلسل غفلت برتی جائے گی تو بقول ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد سے محروم ہو جائے گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ تم دعا قبول کرو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو سوال پورا نہ کیا جائے، تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ اور آج یہی ہمارا حال ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی شدت سے زیادہ شدید ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ تبلیغ کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔
کہ قرآن مجید نے تبلیغ کے عمل کی اہمیت کے پیش نظر اس کے لیے خاص ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی جامع آیت ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو دانائی اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلائیے اور نہایت عمدہ طریقے سے مناظرہ کیجیے۔ اس آیت کی روشنی میں جو ہے وہ اصول طے پاتے ہیں تبلیغ کے۔ نمبر 1، حکمت۔ کسی چیز کو پیش کرنے کے طریقہ حسن اور ایک غیر حسن ہوتا ہے۔ تبلیغ کی اہمیت کے پیش نظر حکمت اختیار کرنے پر زور دیا گیا تاکہ مخاطب بات کو سمجھ جائے۔ اس میں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ دلائل کے ساتھ مخاطب کو قائل کر لیا جائے۔ عمدہ نصیحت۔ تبلیغ کے اصولوں کے مطابق لوگوں کے لیے نصیحت کا عمدہ انداز اختیار کیا جائے۔ نصیحت کے عمل میں یہ باتیں پیش نظر ہونی چاہیے: فرد مخاطب کی اصلاح، دل میں اس کی ہدایت کے لیے دعا، انداز تبلیغ میں دل سوزی، مخاطب کی عزت و وقار پیش نظر رہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، اس کا مقصد ہم نے کہ اس کی عزت و وقار بھی رہے اور ہم اس کو جو ہے وہ اچھائی کی دعوت بھی دے رہے۔ بحث و مباحثہ۔ بحث و مباحثہ کا مقصد مخاطب کو سمجھانا ہو، نہ کہ اس کو صرف دلائل کی بنیاد پر شکست دینا، کیونکہ مخاطب اسے اپنی اہانت یعنی ذلت محسوس کرے گا۔ بحث و مناظرہ کے بجائے مفاہمانہ رنگ اختیار کیا جائے اور اس دوران جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا جائے۔ دین کا آسان تصور۔ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اس انداز میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اس میں آسانی محسوس کریں اور اس کو قبول کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین کو آسان کر کے پیش کیا جائے، نہ کہ سخت بنا کر پیش کیا جائے۔ دین کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے لانا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ نرمی۔ دوران تبلیغ سب سے اہم اصول نرمی ہے۔ سختی سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، نرمی کسی سرکش سے سرکش کو بھی زیر کر لیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خدا سے ڈرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی نے کفار مکہ جیسے سرکش لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت گو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو ہمارے لہجے میں کیا ہونی چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے۔ عملی نمونہ۔ تبلیغ کا اصول ہے مبلغ، جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کا جو ہے وہ عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر تبلیغ کا عمل ناممکن ہے۔ داعی یعنی کہ دین کی دعوت دینے والا اگر صرف گفتار کا غازی ہوگا، یعنی صرف وہ گفتگو میں کمال رکھتا ہوگا، تو مخاطب دلی طور پر متاثر ہونے کے بجائے متنفر ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ آج عملی نمونہ بننے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا ہے زیادہ عملی نمونے سے پھیلایا، خود کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام اور جو دوسرے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ آپ کے عمل سے جو ہے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ تدریج۔ تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ عمل آہستہ آہستہ سے انجام دیا جاتا ہے، مخاطب کے ذہن اور قبولیت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کی تبلیغ کی جائے۔ بیک وقت سارا پیغام پہنچانے سے بات سر سے گزر جاتی ہے اور مخاطب اس کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہضم کر سکتا ہے۔ اب جیسا کہ قرآن پاک دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے طویل ایک عرصے میں جو ہے وہ نازل کیا، اور جب کوئی جس کام کی ضرورت پیش آتی، جس حکم کی ضرورت پیش آتی، جو مسئلہ پیش آتا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن پاک میں آیت نازل فرما دیتے۔ اگر یہ قرآن ایک مرتبہ میں نازل ہو جاتا تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے جب بھی تبلیغ کی جائے تو کیا کیجیے؟ آہستہ آہستہ کیجیے۔ اگر سارا پیغام ایک دم ہم پہنچا دیں گے تو اس کو قبول کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ صبر و تحمل۔ تبلیغ کا ایک اصول یہ ہے کہ اس عمل میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ جلد بازی سے وہ نتائج نہیں نکلتے جس کی توقع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر سے کام لو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اس لیے کام میں چاہے زیادہ وقت لگ جائے لیکن کام جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ خلوص۔ تبلیغ کا اہم اصول یہ بھی ہے کہ مبلغ کے دل میں خلوص ہو، اس کا مقصد سب لوگوں کو راہ ہدایت پہ لانا ہو، نہ کہ ان کو گناہ گار سمجھ کے تانا زنی کرنا ہو۔ خلوص سے آدمی متاثر ہو کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جبکہ تانا زنی اس کو اسلام سے متنفر کر دیتی ہے۔ دل آزاری سے بچنا۔ تبلیغ کا یہ اصول بھی اٹل ہے کہ تبلیغ کے دوران مخاطب کی دل آزاری نہ کی جائے، کیونکہ دل آزاری سے اس کا دل ہمیشہ کے لیے اسلام سے متنفر ہو جائے گا اور اس پہ ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی پر ذاتی حملہ نہ کیا جائے، اس بارے میں تحمل سے کام لیا جائے۔ آگے ہم پڑھیں گے مبلغ کے اوصاف کے، اس کے اندر کیا کیا صفات
جو ہے وہ پائی جائے تاکہ لوگ اس کے اوپر اس کی بات سنیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلے ہے عملی نمونہ، دائی یعنی کہ دین کی طرف بلانے والا یا مبلغ تبلیغ کرنے والے کو صاف میں سب سے پہلی بات خود اس کا عملی کردار ہے۔ اگر خود عمل نہ کرے تو مبلغ کی دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ علم دین پر عبور، مبلغ جس سطح کا بھی ہو، اسے علم دین پر مکمل عبور ہو، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے علم پختگی بہت ضروری ہے تاکہ اسلام کی صحیح تبلیغ کی جا سکے، ورنہ علم ناپختگی نقصان کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اخلاص، مبلغ کا پہلا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ جذبہ اخلاص رکھتا ہو۔ اس کے بغیر یہ فریضہ بخوبی سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اخلاص کا تبلیغ میں اپنا اثر ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اخلاص اور خیر خواہی سے ہی تبلیغ کا فریضہ مؤثر طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ خوش اخلاقی، مبلغ کا خوش اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے بات عمدہ طریقے پہ آگے بڑھ سکتی ہے اور لوگ آسانی سے اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بد اخلاقی سے نفرت پھیلتی ہے اور تبلیغ کا عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے تبلیغ میں خوش اخلاقی کی بڑی اہمیت ہے۔ تحمل اور بردباری، تبلیغ کے عمل میں تحمل اور بردباری سے کام لیا جائے کیونکہ تبلیغ ایک مشکل اور مرحلہ وار عمل ہے۔ اس دوران بعض اوقات ناخوشگوار صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں صبر اور حوصلے سے کام لیا جائے تو تبلیغ کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے اور بالآخر سامع یعنی سننے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ سامعین کی زبان جاننا، یعنی کہ جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں وہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی زبان سے اچھی طرح واقف ہو، کیونکہ اگر ان کی زبان میں بات کی جائے تو ان کی سمجھ میں بات جلدی آ جائے گی اور تبلیغ کے اثرات کو بآسانی محسوس کیا جا سکے گا۔ ہمارے لحاظ سے عربی، انگریزی، اردو اور مقامی زبانوں پر عبور ضروری ہے کہ دیکھیں قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا کس وجہ سے؟ کیونکہ عرب والے لوگوں پر نازل ہونا تھا اور وہ عربی زبان جانتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ وہ کیا کریں، سمجھ سکیں، عقل حاصل کر سکیں۔ اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو پر عمل نہیں کیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیں تبلیغ جس کو ہم بات سنا رہے ہیں، جس سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی زبان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ عصری علوم سے واقفیت، مبلغ کے لیے زمانے کے علوم سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اس دور میں اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں اسے مؤثر عصری علوم مثلاً سائنس، سیاسیات اور ادب پر مہارت ضروری ہے اور ان علوم سے تبلیغ میں مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ دیگر مذاہب کی بنیادی تعلیمات سے واقفیت مبلغ کے لیے ضروری ہے۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب مثلاً یہودیت، عیسائیت، ہندو مت وغیرہ کے بنیادی مذہبی نکات سے واقفیت رکھتا ہو اور ان مذاہب کی تعلیمات کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہو تاکہ بالموقع ان سے استدلال کر سکے۔ خوبصورت دلائل ہی دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ سامع کی نفسیات سے واقفیت، جس شخص پر مبلغ تبلیغ کرے اس کے نفسیاتی مسائل ان کے ذہن میں ہوں تاکہ اس کی مخصوص نفسیات کو سامنے رکھ کر اس سے تبلیغی گفتگو کر سکے، کیونکہ ہر بندے کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک سے الگ الگ طریقے سے تبلیغ کی جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ اور طلب اور مدد، تبلیغی عمل کے دوران مبلغ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ بالآخر فیصلہ اللہ نے ہی کرنا ہے اور اس کی مدد سے ہی لوگوں کے دلوں کو پھیرا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ سامعین کے لیے دعائیں ہدایت، مبلغ کا یہ کام ہے کہ وہ جن لوگوں پر تبلیغ کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا بھی کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ انسان کا کام صرف اپنی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ دعا سے بالعموم اچھا اثر ہوتا ہے۔ باصلاحیت ہونا، مبلغ کا باصلاحیت ہونا بھی ضروری ہے۔ صلاحیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ مبلغ جتنا زیادہ باصلاحیت ہوگا اتنا ہی اس کام میں آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس کام میں بہترین افراد کو آگے آنا چاہیے کیونکہ مشکل ترین کام ہے، لیکن یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تبلیغ کے ذریعے آگے پھیلائے تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک یہ حکم نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے توفیق دے دعوت و تبلیغ کے کام کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔